تو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے جو افراد تیار ہوئے تو وہ جس نعمت سے بہروار ہوئے وہ معیت محمد رسول اللہ والذین معہ، حتیٰ کہ ان کو مزمل میں بھی ہم دیکھیں گے، سورہ مزمل میں تو وہ بھی طائفہ، اور طائفہ کے لیے وہاں بھی جو لفظ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ جو معہو معاقا، تو یہ طائفۃ من الذین معاقا، یہ آیت 20 ہے کہ وہ قیام کرتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفۃ من الذین معک۔ یہ معیت جب تک آپ دائی اور مدعو کے مابین قائم نہیں کرتے تو نتیجہ ہے احساس کمتری اور احساس کے، اور کمتر اور کہتر کا یا کمتر اور پروپر کا اجتماع کبھی بھی مساوات پیدا نہیں کر سکتا۔ عدالت و بربہم یعدلون، عدل جو ہے نا مساوات، برابری، تو یہ شرط ہے کہ آپ اس کو اس سٹیج پہ لے آئیں کہ آپ کو اس کے مابین اس طرح کا کوئی امتیاز۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ اخوت پیدا کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کے غل نہ ہو، ریزرویشن، ذہن کے اندر درد ہو، کمپلیکسز، گرہیں لگی ہوئی ہیں۔ تو جس وقت آپ کا پتہ ہے بھائی میرا تو یہ سپر آرڈینیٹ ہے اور میں نے کوئی ایسا سوال کر دیا تو ادارے سے نکال باہر کرے گا، تو غل تو پہلے دن پڑ گئی۔ یعنی ہاں، غل غلہ یغلو، کسی مغلول، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یعنی وہ جو آپ کو جکڑ دے، یعنی جکڑ کی کیفیت ہے دائی اور مدعو کے مابین، آداب کا تقاضا ہے، دوری نہ محسوس، ہاں دوری، غل جو ہے جس طرح کے غل جو ہے آپ کی جکڑ بندیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، تو وہ بیڑیاں آپ کی ایک نظر آنے والی ہیں اور ایک غیر محسوس ہیں۔ غیر محسوس بیڑیاں خطرناک ہوتی ہیں، ان بیڑیوں کو تو آپ توڑ سکتے ہیں، ہاں ان کو تو آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ تو عقیدت کے ساتھ نا، وہ غلامی کا وہ جو ہے کہ اگر آپ پرندے کو، طوطے کو اڑا بھی دیں پنجرے سے، لیکن وہ اتنا عادی ہو چکا ہے وہ چونچے مارتا ہے آپ کے اس کو اندر داخل ہونے کے لیے، تو اگر اس کی بیٹ کا وہ آبگینہ، وہ کہتے ہیں یہ تو نازک آبگینہ ہے، اگر اس کو آپ نے تھوڑی سی بھی فلاں آدمی کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھا تو یہ آبگینہ ٹوٹ جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا، پھر تجدید پتہ نہیں ہو پاتی ہے یا نہیں۔ تو میری بات یہ تھی کہ معیت کے فقدان سے قاضی کے اندر مضبوطی اور استحکام پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک صف بندی آپ کی ایک نہیں ہے، صف واحد نہیں ہے ہر حوالے سے، تو آپ نے لڑائی کیا لڑنی ہے؟ سورہ صف میں جو فرمایا کہ وہ لڑائی لڑنے میں بنیان مرصوص، تو وہ بنیان مرصوص بنانے کے لیے، وہ سیسہ پلائی عمارت بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے صف جو ہے نا، صفا سورہ صف کا جو موضوع ہے اس کو قرآن نے 6 حوالوں سے جو بیان فرمایا نا، تو یہ جو ہے کیا اس میں جو ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، تو یہ جو رس ہے، سیسا جو پلان ہے، وہ آپ کے اندر اخوت کا، مساوات کا، عدالت کا، بھائی چارے کا، کہ میری اور تیری کا امتیاز وہاں نہیں ہے، ہم سب الکلام کے حوالے سے بھائی، اور اخ جسے کہتے ہیں اخوت، کبھی نہیں بھائی دیکھا ہے اخ کس کو کہتے ہیں کہ خواہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کبھی دیہات کا ماحول تو نہیں دیکھا، یہ جو
بھیڑ یا بکریاں ہوتی ہیں نا تو ان کی ایک کھرلی ہوتی ہے چرنی جہاں پر ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ جو چارہ ڈالنا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ان کو باندھا جاتا ہے تاکہ بھاگ نہ جائے۔ وہ رسی ہوتی ہے وہ لمبی جا رہی ہے اور زمین کے اندر وہ گڑی ہوئی ہوتی ہے، اور 2-2 فٹ کے فاصلے پر یا 1 فٹ کے فاصلے پر نا وہ اتنی سی باہر ہوتی ہے، وہ باہر والا جو ہے وہ اس سے پاؤں باندھتے جاتے ہیں، ایک پاؤں باندھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو چرنی کے اوپر ہوتی ہے نا رسی جس کے ساتھ باندھا جاتا ہے بھیڑ یا بکری کو، وہ اخا کہلاتا ہے، وہ رسی اخا ہے، اور وہ اخا اور وہ جو کھونٹا زمین کے اندر گاڑا اس کو اخا کہتے ہیں، اور اس کھونٹے کے ساتھ اس کو باندھ دینا یہ فعل ہے آخا یواخی مواخات۔ اب اس کے اندر کھرلی ایک ہے، چرنی ایک ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، چرواہا کبھی ایسا نہیں کرتا، رکھوالا کبھی کہ اس بکری کو اور ڈالا ہوا ہے، اس کو اور ڈالا ہوا ہے، اس کو اور ڈالا ہوا ہے۔ سب کے لیے چارہ ایک ہی ہوتا ہے، سب کے لیے سایہ ہے، سب کے لیے ایک ہی چھت ہے، ایک ہی نظر ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے مساوات، کیونکہ سب اس کی ہیں اور وہ سب کا۔ تو اسی طرح انما المؤمنون اخوہ، ایمان کی اخا جو ہے وہ مساوات اور قصاص کو لازم کرتا ہے، لیکن جب بھیڑوں کے اندر بھی امتیاز، بکریوں کے اندر بھی امتیاز، رسیاں بھی ایک کی ریشمی اور ایک کی سوتی اور ایک کی وہ موٹے قسم کی، اور باندھنے کا پروسیس بھی الگ الگ، فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ آپ نے پیسہ کتنا دیا۔ اگر آپ نے 5,000 دیے ہیں تو آپ کا اور سٹیٹس ہے، 3,000 دیے ہیں تو آپ کا اور سٹیٹس ہے، 2,000 دیے ہیں تو آپ کا اور ہے، اور ووٹ بھی الگ الگ، پاور بھی جی، ایک کو 2 ووٹ، ایک کو 3 ووٹ، ایک کو 4 ووٹ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ پیسے کی بنیاد پر محسنیت کا تعین کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ دور حاضر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی نفی جو اس دور میں ان حضرت نے کی ہے نا، میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی، یعنی پیسے کو بنیاد بنا کر اکرمیت کا، تقوی کا معیار، محسن، یہ محسن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کا مطلب میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے پیسے کی بنیاد پر نا یہ گریڈز، اور وہ پیسہ آیا کہاں سے ہے، اس سے بھی بحث ہو سکتا ہے ربا ہی ہو سارا۔ یہ پوائنٹ آپ نے آج دے دیا، یہ مسلم کے حوالے میں اس پہ بڑی لیکن وہ تو نہیں رہا، ہاں وہ اسٹیج وہ آ جاتی ہے نا کہ آپ وہ محتاج نہیں ہوتا۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب وہ کہتا میں تو ان کا محتاج نہیں ہوں، یہ میرے محتاج ہے، فرمایا وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان ضرور طاغوت بنتا ہے، کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے بارے میں یقین کر لیتا ہے کہ میں ان کا محتاج ہوں، یہ میرے محتاج، یعنی سب طرف سے اس کے پاس سرمایہ کھنچ کھنچ کر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، 4 نکلیں گے کیا ہوگا، 4 اور آ جائیں گے، نہ بھی آئیں تو ہماری تو پشت در پشت محفوظ ہے، ہمیں کیا خطرہ۔ ان الانسان لیطغی اور رآہ استغنی، انسان لازماً طاغوت بنتا ہے جب وہ اپنے بارے میں سوچ لیتا ہے کہ میں محتاج، جبکہ فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، جب اللہ کی غنا اثر رہتی ہے اور ہم سب فقر فقیر جس سے نکلا ہے نا، یہ جو ہمارا مورا ہوتا ہے، یہ بیک بون میں اس کے جو فقرات، ان کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو منکے ہوتے ہیں، تو یہ جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، یا اس کے اندر جو گودا ہے وہ گڑبڑ، تو یہ فقیر ہے۔ تو ہم تو اپنے موجودہ ہمارا ڈھانچہ جو ہے نا، یہ ہمیں استغنا کے لے جا ہی نہیں سکتے، اور ہم تو فنا کی طرف جا رہے ہیں اپنے مادی وجود کے حوالے سے۔ غنا تو الکلام پیدا کرے گا، اور جتنا ہمارے اندر وہ اترے گا اتنا ہمارے اندر بقا کا جو ہے نا، وہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ادھر تو بقا کی طرف ہم جانا ہے،
لیکن ہم موجودہ جو اپنا وجود بشری ہے اس کو ہم وہ جب دوام دینا چاہیں گے پھر وہ پوتوں کی اور بیٹوں کی شکل میں آئے گا، پھر وہ دوسرے چکر میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میری بات یہ تھی کہ معیت کا جو ہے نا کنسیپٹ وہ اصل ہے، اور یہ معیار ہے کسی دعوت کو پرکھنے کے لیے کہ وہ دعوت قرآنی ہے یا وہ کسی سرمایہ دارانہ پروسیس سے اپنے آپ کو آلودہ کر چکی ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ اس دعوت سے جو افراد تیار ہوئے ہیں اور جو دائی ہے ان کے مابین کی نسبت تناسب کیا ہے، کیا نسبت و تناسب میت کا ہے یا خلفیت کا ہے؟ اگر وہ پیچھے لگا رہا ہے تو وہ غیر نبوی طریقہ کار ہے، اگر میت کا آپ کو وہ احساس دلاتا ہے بلکہ رسوخ پیدا کرتے آپ کی ذات میں تو وہ ہے نبوی طریقہ کا۔ اور اس کے لیے 12-108 میں ایک پہچان جو ہمیں عطا ہوئی تھی اور اس سے آج ہم معلوم کریں، اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے کیسے پیش کرنا ہے اور اس پیش کرنے کے تقاضے کیا ہیں اور ان تقاضوں سے ہم کیسے عہدہ برا ہوں گے۔ تو یہ 12-108 میں یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں اور کچھ معیار پر ہم نے اپنے آپ کو لے جانا۔ 12-108 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہو کہ یہ قرآن ہی میرا راستہ ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور آگے الفاظ آئے ہیں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اس دعوت اللہ میں اس سبیل میں بصیرت پر قائم ہوں۔ علی بصیرت یعنی قرآن کی جو بصیرتیں ہیں نا میں ان کے اوپر مستولی ہوں، کمانڈ میں، یعنی البصائر قرآن کی جو روشنیاں ہیں نا وہ میں ان کے اوپر مسلط ہوں، میری کمانڈ میں، یعنی پوری طرح ان سے کام لینا، ان کو کمانڈ میں لانا، ان سے استفادہ کرنا۔ یہ ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ تو محمد رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ جس طرح نعیم بھائی کہتے ہیں کہ یہ کتابیں دیکھ کر جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ بصیرت آنا، آگے کیا فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور وہ جو میری اتباع میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں ان کی پہچان ہے کہ علی بصیرت انا وعلی بصیرت ہم، اور جو میرے فالوورز ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کی دعوت میں بصائر پر قائم۔ اگر ہم اور آپ قرآنی بصائر پر قائم نہیں ہیں، علی بصیرت نہیں ہیں، ہم متبع نہیں ہیں، ہم تارک ہیں سنت نبوی کے۔ اب یہ قرآنی دعوت میں قرآنی بصائر پر کمانڈ ہماری ہو یہ کوئی نہیں بتاتا۔ مسواک کی سنت بتاتا ہے، ٹخنے پاجامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، کسے رہو ہر وقت، ٹوپیاں، میٹھا کھانا، جمعے کے لیے اول وقت پر جانا۔ لیکن اگر ہم ہیں اندھے اور لباس ہم نے خوب ٹھیک ٹھاک پہنے ہوئے ہیں تو لباس ہمیں غلاظت میں گرنے سے کیسے روکیں گے؟ اندھا ہے، ایک اس طرح تھپڑ مارتا ہے وہ ادھر کر لیتا ہے، ادھر کھڑا ہے وہ ادھر مار دیتا ہے۔ تو جب تک کہ اندھا پن ہے ہمارے اندر، اور اندھے پن کو جو چیز دور کرے گی وہ بصیرت ہے۔ تو اگر 1000 بھی اندھے ہیں تو وہ ایک بینا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی کو 50 میں یہ قرآن اور بصائر پہ گفتگو کریں گے تو میری بات یہ تھی کہ آپ نے اس قرآنی موقف پر اور ہم نے بصائر پر قائم کیا، ورنہ ہم اتباع نبی کے جو برکات ہیں ثمرات ہیں ان سے ہم بہراور نہیں۔
اور آگے فرمایا وہ سبحان اللہ. یہاں سبحان اللہ اس لیے کہا نہیں بھائی کہ ہو تو کلام اللہ کا اور بصائر اس میں ہونا، تو ایسا اللہ کیسے مانا جائے کہ وہ حکیم مطلق ہے؟ کیونکہ جو مصنف ہوتا ہے، مصور ہوتا ہے، تصویر کے اندر وہ جھلکتا ہے. اگر ہم مصور کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کی تصویر کو سمجھیں، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایکسٹینشن ہے اپنے مصنف کا. تو کلام ہے اللہ کا اور وہ ہے البصیر. اور ہم کہیں رسول تو بصائر کے مقام ہم نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہمارا رب اور ہے، اس کا رب اور تھا. اول دور والا قرآن رب کا تھا اور بعد والا دور، بعد والا قرآن وہ کسی اور رب کا ہے. اور سبحان اللہ، ایسا اللہ ناقص ہے، اور ایسے ناقص اللہ سے ہم نہیں مانتے. اور وہ سبحان اللہ، اور ہم تو اپنے اللہ کو ہر عیب سے، کمزوری سے، کوتاہی سے ابو مانتے. اور آگے فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مشرکوں کے ہاں تو ہوتا ہی ہے، مشرک کبھی بھی مساوات کا قائل نہیں ہوگا، کیونکہ جو مشرک ہے اور جو اس کا معبود ہے وہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرکوں کی نفسیات ہی ہے. کیا شرک سب سے بڑی بیماری کیا پیدا کرتا ہے؟ کیوں نہیں بھائی، سب سے بڑی شرک کی لعنت کیا پیدا کرتی؟ کیوں قرآن نے اس سے کنڈم کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک انسان کو ہمیشہ دہشت زدہ رکھتا ہے، خوف کی نفسیات. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. 3:151 میں. اور یہ سورہ الانفال جو ہے، سورہ الانفال، اس میں مشرکوں کی نفسیات اور ان کی ناکامی کا وہ سبب بھی یہ بتایا ہے. فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم امید و معاون بنو ایمان والوں کے، اور میں کیا کروں گا؟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یہ تو 14 ہے نا، یہ 12 ہے، اس میں 8/12. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور 3:151 میں بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ. یہ 3:151 لیں، 3:151. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. رعب یرعب کا معنی نہیں ہوتا ہے کب کبھی، کب کبھی. فرمایا ان قریب ضرور بضرور ہم ڈالتے ہیں کفر اختیار کرنے والوں کے قلوب و اذہان میں کیا؟ رو. یہ رو موحدین کا ہو کر رہے گا. کیوں ہو کر رہے گا؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس لیے کہ وہ ما لم ينزل به سلطان کو انہوں نے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر لیا، اور ان کے لیے امن بھی ہے آگ میں، یعنی عداوت اور باہمی تضادات. النار کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. مشرک کی نفسیات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تضادات کی آگ میں جلتا ہے. دائی اور مدعو میں کبھی ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور یہ ظلم ہے کیونکہ اپنی ذاتی کو نہیں پہچاننے، لہذا ان کا ہر قدم جو ہے ان کو زوال کی طرف لے جاتا. اور یہی وہ کیفیت تھی کہ جس کو سیدنا ابراہیم نے چیلنج کیا کہ تمہیں امن کیسے مل سکتا ہے. 6:81 دیکھیں. تو میری بات یہ تھی کہ آپ کو جو چیز معیت کے مقام پر لائے گی نا،
وہ بصائر ہیں، وہ بصائر ہے. اور بینات کا جو موقف ہے نا قرآن کے بعد میں، وہ آپ نے اختیار کرنا ہے. اور یہ ہے کہ جو آج بھی وہ بصائر و بینات آج بھی ہمارے پاس ہیں. تو یہاں پر جو 12:108 پر ہم آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ وہ جو میت رسول ہے وہ آج ہمیں کیسے ملے، کہ ہمارا موقف بھی قرآن کے بعد میں وہی ہو جو والذین معہ کا. اس کے لیے ہمیں فرمایا گیا کہ تمہیں علی بصیرۃ آنا پر آنا ہے اور شرک سے نکلنا ہے، اور شرک سے نکل کر تم اللہ تعالیٰ کے سبحان اللہ ہونے کو سمجھو گے. اب ہم لیتے ہیں کہ رسول نے بصائر و بینات کا جو سرمایہ امت کو یا والذین معہ کو منتقل کیا، کیا وہ اپنے ساتھ لے گئے، یا آج بھی وہ ہمارے پاس ہے اور ہم وہی موقف اختیار کر سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ والذین معہ نے اختیار کیا تھا. اس کے لیے سورہ الانعام کی آیت 4 اور 5 جو ہے، جو ضرورت وحی پر بھی ہے اور ہمارے کام کے حوالے سے بھی یہ الفاظ ہیں. آیت 104 میں 103 اور 104 5 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. لا تدرکہ الابصار، یہاں تک تو ادراک انسانی یا انسانی انٹلیکٹ جو ہے، یہ من حیث انسانی انٹلیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کما حق ہو اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے. اذرا کا کمان ہوتا ہے گہرائی میں اتر کر کسی چیز کو اپنی کمان میں لے لے. کوئی بھی فروتر نو جو ہے وہ ہائر نو کو اپنی کمان میں نہیں لے سکتے. اسپیسیز جتنی ہیں آپ نیچے سے اوپر کی طرف ان کا ایک گراف بنا لیں، کوئی بھی نچلی نو جو ہے وہ اوپر والی نو کو من حیث الکل اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ خود انسان جو ایک ہی درجے میں ہے دوسرے انسانوں کے حوالے سے، تو ان میں بھی مدارج کا کتنا بڑا اختلاف ہے. تو لا تدرکہ الابصار، نو انسانی کی بحثیت مجموعی جو بصیرتیں اور بصارتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کی نو الگ، اس کی ذات الگ، یہ مخلوق وہ خالق، یہ مقید وہ ہر حوالے سے آزاد، تو اس لیے یہ عقل انسانی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، یہ اس کا لطف اور رحمت ہے کہ وہ خود اپنا ادراک کرواتا ہے اور اس ادراک کا سورس ہے وہی. یہ انسان کا استحقاق نہیں، البتہ اس کے صرف الحادی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو خود اپنا تعارف کروائے. بس مخلوق کے لیے خالق کا تعارف سوائے وہی کے اور کچھ نہیں. اس لیے فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اپنی ذات کے حوالے سے لطیف ہے اور اپنی صفات کا تعارف کروانے کے حوالے سے خبیر، کہ وہ خبر خبر اور خبر جو ہے وہی کے ذریعے ہمیں عطا کرتا ہے. اس کو فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، اس لیے اس کے ذات مدرک ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تمہیں روشنیاں عطا کرتا. بس وہ روشنیاں پہنچ گئیں تم سب کی جانب تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسہ، بس جس نے تو ان بصائر سے اپنے آپ کو کیا مبصر کر لیا. ابصر جو ہے نا یہ باب افعال ہے بصائر سے، کہ جنہوں نے ان بصائر کو سمجھ لیا، مینیپولیٹ کر لیا، کام میں لے آئے، وہ بصیر ہو گئے. تو اس طرح قرآن کی دو اصطلاحیں ہمارے سامنے آئیں گی، البصیر والاعمی. البصیر، ہاں، الاعمی اور البصیر.
تو البصیر کون ہے اور الاعمی کون ہے یہ قرآن ہمیں بتائے گا. جس طرح ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ سوال ہم قرآن سے کریں تو جواب بھی اسی سے لیں. ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم سوال قرآن سے کرتے ہیں مثلا تو جواب اس کا ادھر ادھر کے اقوال سے، کچھ ساختہ روایات سے یا اپنی کچھ فہمیاں جو ہے نا فرقہ وارانہ ذہن اس سے، وہاں سے سارا فساد پیدا ہوتا ہے. تو فمن ابصرا، بس جس نے ان بصائر کو اپنے قبضے میں، کمانڈ میں، کام میں لے آیا، فلنفسہ، تو اس کا نفع اس کی ذات کو ہوگا. بس نفس انسانی جو ہے نا اس کو ہم نے بصیر بنا، وہ علی بصیرہ ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. تو ذات انسانی کو بصیر بناؤ ان بصائر سے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ ومن عمیہ فعلیہا. تو جو پھر عامہ بن جائے، عمیہ من عامہ، جو عامہ ہو جائے گا تو فعلیہا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا. آگے فرمایا وما انا علیکم بحفیظ. تو اگر تم میری امت میں آ کر بصائر کو اختیار کر کے بصیر نہیں بنو گے، اندھے بنو گے، تو اندھوں کو کوئی بھی باہر سے کھڑا ہوا جو ہے نا وہ کھاڑ اور کھائیوں میں بننے سے روک نہیں سکتا، گرنے میں روک نہیں سکتا. تو نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا رسول. حفاظت ہوگی تمہارے بصیر ہونے سے، اور بصیر ہونے کے لیے بصائر ہیں. اور آگے خود ہی بتا دیا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. ہم اس طرح اپنے حقائق کو عدل بدل کر کے سامنے لا رہے ہیں تمہارے، تاکہ کہہ اٹھیں آپ کے مخاطب درس کا، آپ نے درس دینے کا حق ادا کر. بس درس قرآن کا طریقہ کار کیا ہوا؟ تصریف آیا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور یہ تاکہ ہم قرآن کا جو علم ہے وہ ابھار کر سامنے لے آئیں اس قوم کے جو علم قرآن کی متمنی ہو. تو یہ دو مقام اس حوالے سے تھے 12:108، اور یہ اور اس طرح کے اور مقامات بصائر والے، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارا موقف قرآن کے باب میں بصیر والا بنے، اور اس طرح ہم معیت محمد سے، معیت محمدیہ سے بہروار ہو. اس ضمن میں ایک دوسرا نقطہ جو قرآن فہمی مرکزی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں آمنو آیا ہے، آمنو، اس آمنو سے مراد ہے وحدو، توحید. ایمان دراصل توحید ہے. توحید کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہے. کیونکہ مجرد اللہ کو ماننا، بار بار قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، مگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند سورج ستارے کس کے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں یہ سارے کام کس نے کیے، اور کون کر؟ اللہ. تو لَيَقُولُنَّ، وہ کہہ اٹھتے ہیں اللہ، یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کو تو وہ بھی مان رہے ہیں. تو جب وہ اللہ کو مان رہے ہیں تو پھر مشرک کیسے، وہ غلط کیسے ہوگا؟ تو مثلا 29/61 سے لے کر 65 تک اگر آپ دیکھیں نا، یہ وہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، ان کا سخر الشمس والقمر کون کر رہا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں اللہ. پھر قرآن کہتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو یہ مان لینے کے باوجود پھر یہ افق کا نقطہ نظر کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اب پاک نسیم کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ رزاق کون ہے، مقدر کون ہے، بارشیں کون نازل کرتا ہے، زمین کو زندہ کون کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو کہہ اٹھتے ہیں اللہ، اللہ کام کرتا ہے. آگے قرآن کہتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یعقلون. فرمایا کہ یہ جس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں بار بنا عقل نہیں کر رہے. یہ
بر بنیاد ٹریڈیشن، روایت، آبا کے ذریعے اثر۔ مراد یہ ہے کہ ایمان سے مراد ہے توحید والا، اور ایمان صرف خارجی کائنات کے حوالے سے اللہ کو اللہ مان لینا ناکافی ہے، تاکہ آپ اس کو الہ نہ مانیں انسانی دنیا کا، یعنی الخالق کو الہادی اگر نہ مانا جائے، اور ہادی سے اس کی صفت الہادی کا مظہر ہے تو اس کی کتاب ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کو الہادی مان کر اس کی کتاب کو اپنا امام نہ بنایا جائے تو اللہ کا وجود، اللہ پر ایمان اور عدم ایمان برابر ہے نتیجے کے حوالے سے۔ تو اسی میں دوسرا آمنو کا ہم مراد لیتے ہیں 47/1 اور 2، کہ ایمان بمحمد دراصل ایمان بالقرآن ہے، اور یہ ادراک آج عالم اسلامی میں غائب ہو چکا ہے۔ اب تو رسول کی زلفیں ہیں، مسواکیں ہیں، ان کا جو ظاہرہ وجود تھا اس پر سارا زور ہے، اور مقصود جس کے حوالے سے رسول کی بےعزت ہوئی، جس کے لیے انہیں مارے کھائیں، جس کے لیے انہیں سر در کی بازی لگائی، وہ ادراک اور شعور آج ہمارے اندر سے غائب ہے۔ تو 47/1 اور 2 میں قرآن نے یہ کہا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ 47 آیت 1 اور 2 تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع جائیں گے جو یہ غلبہ کتاب اللہ کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آگے ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن نے صلاحیت بخش اعمال انجام دیے۔ اب آمنو کو واؤ سے خود ڈیفائن کر دیا کہ ایمان ہے کیا۔ آمنو کے بعد یہ فرمایا نہیں بھائی آمنو بما نزل علی محمد، کہ ایمان دراصل ہے اس چیز پر ایمان لانا جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، نازل کیا گیا ہے، اور وہ ہے حق ان کے رب کی جانب سے۔ بس ایمان تھا ایمان بالقرآن، اور ایمان بالقرآن کے بعد ہم معیت رسول میں شامل ہوتے ہیں بایمانہ، کہ سورۃ البقرہ آیت 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول سب سے پہلے ایمان لاتا ہے ما انزل اللہ، یعنی یہ آبجیکٹیوٹی آف ریویلیشن جو ہے نا وہی کی خارجیت، سب سے پہلے نبی کو اس پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ جب وہی ہوتی ہے بس حضرت موسیٰ کو انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، یہ میرا تعارف ہے، اور یوں کر اور یوں کر، تو سب سے پہلے اسے ایمان لانا پڑتا ہے کہ یہ میرا کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ کوئی سراغ نہیں ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی آواز نہیں ہے، یا یہ اس کے انر کا اپنا نہیں ہوتا۔ تو آبجیکٹیو آف ریولیشن پر سب سے پہلے نبی ایمان لاتا ہے، رسول ایمان لاتا ہے، پھر امت لاتی ہے۔ پس اس ایمان بالقرآن میں معیت ہے امت اور محمد رسول اللہ کے مت، یہ معیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جس چیز نے رسول کو رسول بنایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو قرآن تھا، ما انزل اللہ تھا۔ اب رسول کو رسول بنانے والا ما انزل اللہ تو غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیا، اور رسول کی شخصی اور بشری حیثیت جو تھی وہ اوپر آ گئی، ان برکات سے خود محروم ہو گئے کہ جو برکات اتباع ما انزل اللہ سے محمد رسول اللہ والذین معہ کو حاصل ہوئی تھی۔ اب قدر والا رات کو کون بناتا ہے؟ رمضان کو رمضان کون بناتا ہے؟ القرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو قدر والا بنایا کس نے؟ قرآن نے۔
اب وہ قدر والا بنانے والا قرآن وہ تو غلاف میں بند ہے، اور ليلۃ القدر کی تلاش میں دریا راوی پر ڈیرے ہم نے ڈالے ہوئے رات خیمے لگے ہوتے ہیں، شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا منظر دریا راوی پر کیا ہو رہا ہے، ليلۃ القدر کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ليلۃ القدر کو کیا ہوگا، خضر علیہ السلام ملیں گے اور یہ گولیاں بنا کر لے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی، کس کی، یہ جو ہے نا آٹے کی، اور یہ جا کر ڈالتے ہیں۔ کیا عجب کہ وہ کوئی گولی جو ہے وہ مچھلی نے کھائی اور وہ مچھلی خضر اللہ کو اس رات کھا لیں، تو خضر کی مہمان والی ہمارے ہاتھ میں آ گئی اس رات کی۔ ہاں ہاں، اگر آپ اس رمضان میں ہوتے تو آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح اعظم کے رشتے دار ہیں، وہ باقاعدہ وہاں پکنک مناتے، سحری بھی وہی کریں گے، نماز فجر بھی وہی پڑھیں گے، وہاں سے فجر کے بعد جو ہے نا وہ گھر واپس لوٹتے ہیں 27 رمضان۔ تو وہ بنا آٹے کے پیڑے بنا کر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں کہ کیا عجب کہ کسی مچھلی نے کھا لیا، اور اس رات کہتے ہیں کہ وہ خضر نے، کیونکہ سوارے دریاؤں سمندروں پر ان کی حکمرانی ہے، تو وہ آنے واحد میں پورے جب تک اس وقت یہاں سے ہی گزر جائیں، تو ليلۃ القدر بھر کے مل گئی ہمیں۔ تو ليلۃ القدر کو قدر والے بنانے والا تو قرآن کا، خضر تو تھے نہیں، تو اب خضر کے قرآن کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا ہوا۔ تو یہ تھا کہ گاڑی کا جو بیل ہے نا وہ آگے ہونے کی وجہ وہ پیچھے ہو گیا، اور گاڑی جو ہے وہ جہاں کھڑی تھی وہ سبھی پیچھے گر گئی ہے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ آمن سے مراد تھا آمنو بالقرآن، ایمان بالقرآن۔ تو ایمان بالقرآن جو تھا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور محمد رسول اللہ کی غلطیاں رہ گئیں، پھر ان کی اسمبلی، پھر ان کے جوتے، پھر وہ جا کر دیکھیں آثار میں کیا کچھ جمع کیا ہے۔ تو اس کے فقدان سے ہم فلاح سے معروم ہو گئے۔ اس ضمن میں ایک سورہ الاعراف جہاں پر نبی امی کا تعارف کروایا تھا اور ان کے وہ کمالات یا فرائض و واجبات بیان فرمائے تھے، تو وہاں ایک بات آئی ہے سورہ الاعراف آیت 157 میں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس کے بعد آیت 57 کا دوسرا حصہ ہے یعزون مثلهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، آگے ہے واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وہ جو اس رسول پر ایمان لائیں ویسے ہی جیسا کہ رسول ایمان لایا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو پھر جو اس کا عذر کریں، عذرا کہتے ہیں درخت کو پانی دینا تاکہ وہ اپنی جڑ پر سمے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو جو اس شجرہ قرآن کو پانی دیں، اور نثر اس بارش کو کہتے ہیں عربی زبان میں، غیث، مطر اور نثر، تین لفظ، غیث ہے نتائج و ثمرات کے حوالے سے، اور مطر ہے بے وقت، اور نثر ہے با وقت، وقت پر کہ جب کسان انتظار میں ہو کہ اب میں نے زمین تیار کر لی ہے، بیج ڈال لیا ہے، اب پانی کی ضرورت ہے، تو وہ پانی جو بارش کا اس وقت کا ہے جب کسان کی ڈیمانڈ ہو، وہ نثر۔ تو گویا کہ جیسے جیسے تقاضا ہو، جتنا جتنا تقاضا ہو، تو جو اپنا جانی اور مالی سرمایہ اس پر لگاتے رہیں گے، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے اس نور کے کہ جو معیت رسول میں نازل ہوا ہے، ان کے لیے فلاح لازم۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہاں ہم نے صحاب نور بنے رہنا ہے، وہ نور کے جو محمد رسول اللہ لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، تو اس سے ہم قرآن فہمی کے اصول سے باخبر ہوئے کہ آپ میں اور ہم میں معیت محمدیہ بر بنائے فہم بصائر قرآن اگر پیدا ہوگی تو ہم فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔
اور اگر ہمارے اندر نہ یہ میت پیدا ہوئی، نہ بصائر پیدا ہوئے، نہ ہم نے قرآن کے موقف کو محمد صلی اللہ والذین معہ کے طور پر سمجھا، تو پھر اقتدا جو ہے نا، اقتدا، اس سے ہم محروم رہیں گے۔ اس حوالے سے 2:137 دیکھیں کہ جب تک ہمارا ایمان، یہ 2:137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی مومن بن جائے، اور اس ایمان کے آئیڈیل کیا ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ مومن بن گئے ہو تم اے صحابہ اکرام اس قرآن کے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ صرف ہدو نہیں ہوں گے، اہتداء باب افتعال میں جب چلا جائے گا نا تو ہدا یہدی اور اہتداء یہتدی، اہتداء افتعال میں جا کر ہدایت کے نتائج و ثمرات کو سمیٹ لیں، تو پھر یہ بھی ہدایت و وہ نجات کے جو خوشگوار نتائج و ثمرات ہیں ان سے اپنی جھولیاں بھر لیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ تولا بھی ہوا اس ایمان سے، اور اگر ان میں وہ ایمان پیدا نہ ہوا جو ہے صحابہ تمہارے اندر ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سوائے پھٹن کے، جدائی کے، علیحدگی کے، سلب گزاری کے ان کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پھر فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کیا یہ چیز جو ہے یہ رسول کے لیے بظاہر غم کا باعث بنتی ہے کہ میں اتنی جد و جہد اور محنت سے ایک عظیم پودا یا جد و جہد یا باغ سجایا، آباد کیا، اور یہ انہوں نے یوں اور یوں کر دیا، تو اس رسول کو بشارت دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو تیرے لیے کفایت کرے گا، کافی ہوگا اللہ ان کی جانب سے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے اس قرآن کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ تیری حفاظت میں نہیں ہے کہ تیرے لیے پریشانی ہو، بلکہ یہ ہماری حفاظت میں ہے، بس تیرا اللہ ان کے مقابلے میں تیرے لیے کافی ہوگا۔ یعنی یہ حقائق قرآنیہ مرنے والے نہیں ہیں، مٹنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے زوال نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، نو انسانی کی حاجات و ضروریات کو وہ پورا کرتا رہے گا، اور یہ الکتاب آگے بڑھتی رہے گی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے فہم قرآن میں یا قرآن کے مطالعے میں ایمان بالقرآن اور ایمان بالقرآن کے حوالے سے بصائر و بینات، اور بصائر و بینات کے حوالے سے جو چیز حاصل ہے، مقصود ہے، وہ ہے معیت محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ جب تک کہ یہ معیت کا احساس ہمارے اندر اجاگر نہیں ہوگا، ہم نو انسانی میں وہ جو نفاذ ہے حاکمیت کتاب اللہ، اور اس کے نتیجے میں جو انسانیت کو عدالت ہے، اخوت ہے، مساوات ہے، موافقت ہے، تو ان خوشگوار نتائج و ثمرات کو نہ صرف ہم خود اپنے آپ کو معلوم رکھیں گے بلکہ نو انسانی پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس کے بعد اصول اور ضابطہ یہ ہے جس سے ہم آگے چلیں گے، وہ یہ ہے کہ جو دعویٰ بھی ہمارا ہو اس کی اساس بھی قرآن میں ہو، اس کی دلیل بھی قرآن میں ہو، دعویٰ اور دلیل دونوں کو قرآن سے دیکھا جائے، اور دعوے اور دلیل کے مابین منطقی لزوم ہونا چاہیے، یعنی دعوے اور دلیل کے مابین ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اس دن میں نے کہا کہ دعویٰ جی میں ڈاکٹر ہوں، دلیل جی میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، تو کیا دلیل ہے؟ نہیں بھائی ہوا میں اڑ سکتا ہوں، تو اگر اس بنیاد پر ہم نے تمہیں ماننا ہے تو پرندوں کو ہم ڈاکٹر مان لیتے ہیں۔ جی میں تیر سکتا ہوں، پانی پر چل سکتا ہوں، تو مچھلیوں کو ہم مان لیں گے ڈاکٹر، تو ان سے بہتر ہے، ہر وقت دوڑتی ہوں، کوئی اس کے لیے ان کے لیے اچنبھا نہیں ہے۔
تو دعوے اور دلیل کے مابین منطقی لزوم ہونا چاہیے. تو اس لیے ڈاکٹر ہے تو اس سے دلیل کیا ہوگی؟ تو اس کے سامنے ہم مریض بٹھائیں، ان کی تشخیص کریں مرض کی، اور اس کو ادویہ تجویز کریں. اگر ہم اس ادویہ کو تجویز کو کام میں لائیں تو مرض دور ہو جائے. بس جب وہ مریضوں کا علاج کر دے گا تو اس کے نہ تو ہوا میں اڑنا درکار ہوگا، نہ پانی پر تیرنا درکار ہوگا. وہ زمین پر بیٹھے ہی اپنے آپ کو ڈاکٹر منوا لے گا. اور اگر وہ ہوا میں اڑے، پانی پہ تیرے، لیکن علاج کسی کا نہ کر سکے. تو شعبے اور کرامتوں کا دور نہیں ہے، یہ علم اور سائنس کا دور ہے، اور اسی کا قرآن کا ترجمان ہے العلم من بعد ما جاءک من العلم. تو العلم میں علم چلے گا، جہالت نہیں چلے گی، حکمت چلے گی، اور اپنا تحکم جو ہے دھاندلی یہ نہیں چلے گا. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے دعویٰ بھی قرآن کا ہو، دلیل بھی قرآن کی ہو، اور دلیل عقل اور منطق اس حوالے سے ہو کہ وہ ہر دور میں ہر دماغ اور ہر کے توتی اقلہا کل ہین بے رکھے. اگر وہ کل ہین میں آج ایک پیدائیات اختیار کرتے ہیں کل دوسری، تو اس سے تو فرقواریت پیدا ہوگی. بس نفاذ دین قرآن میں محمد رسول اللہ کا محفل اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم ان کی میت سے الگ ہو گئے، ہمارا راستہ الگ، ان کا راستہ الگ. اسی لیے 12:108 کا جو حوالہ تھا نا، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، تو تابعین بالاحسان جو ہے نا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان کی پہچان بھی ہوئی ہے جو محمد رسول اللہ والذین معہ کی. اس ضمن میں دعوی قرآن میں جب ہم آئیں گے تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہم الکتاب المبین، الکتاب المبین یہ دعویٰ لیں گے، کیونکہ الکتاب المبین کے ضمن میں ہمارے سامنے اس دور میں سب سے زیادہ الجھن یہ پیدا کی گئی کہ قرآن تو ہے پر یہ اپنی تبیین تو نہیں نا اپنے اندر رکھتا. تبیین تو اس کی لازماً احادیث میں ہے، افعال و اعمال رسول میں ہے. تو دیکھنا یہ درکار ہوگا کہ واقعی کیا قرآن ہے اور اس کی تبیین موجود فی القرآن نہیں. اگر ہے قرآن المبین تو پھر وہ کیسے ہے، اور اس کیسے کے لیے کیوں اور کیسے کا جواب خود قرآن ہمیں دے. تو اگر تو قرآن المبین ہے تو اس کی تبیین کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور اس کے لیے دعوے کے لیے دلیل کیا ہے. تو یہاں سے ہم الکتاب المبین، اور پھر ہم دیکھیں گے الکتاب الحکیم. تو یہ قرآن کے دعوی قرآن پر کل گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے المبین اور حکیم کو کریں گے، کیونکہ المبین ہو گیا تو پھر اگلی لائن کلیئر ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ جو دوسرے دعوی ہیں آسن کثیرہ یہ ہے وہ ہے، اس کو پھر ہم ساتھ لے کے چلے جائیں گے. تو آخر دعوانا